نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد باب وکالت المرأة الامام فی النکاح۔ یہ باب ہے عورت کا امام کو نکاح میں اپنا وکیل بنانا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے ابو حازم سے، وہ سہل بن سعد سے، وہ کہتے ہیں کہ جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت آپ کی طرف آئی، فقالت یا رسول اللہ انی قد وہبت لک من نفسی، وہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا نفس آپ کو ہبہ کرتی ہوں، تحفہ کرتی ہوں۔ فقال رجل زوجنیہا، ایک آدمی کہنے لگا اللہ کے رسول اس عورت سے میرا نکاح کر دیں۔ قال، آپ نے فرمایا زوجناکہا بما معک من القرآن، ہم نے اس کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا اس قرآن کے عوض جو تیرے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے آپ کو تحفتاً پیش کر سکتی ہے کہ میں اپنا نفس آپ کو ہبہ کرتی ہوں، تحفہ کرتی ہوں، آپ مجھے بطور بیوی رکھ لیں۔ یہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے۔ آج امتی میں سے کوئی شخص، کوئی عورت کسی مرد کو ایسا نہیں کہہ سکتی۔ ہاں، نکاح کا پیغام دے سکتی ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، یہ اور چیز ہے، لیکن جو نکاح تحفتاً اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ پورا واقعہ اس طرح ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اپنے نفس کے مجھے رکھ لیجیے اپنے نکاح میں۔ آپ نے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ آپ خاموش رہے۔ یہ صحابی پاس بیٹھے تھے، اس نے کہا اللہ کے رسول ان لم یکن لک حاجۃ فزوجنیھا، اگر آپ کو اس عورت کی ضرورت نہیں ہے تو میرا اسے نکاح کر دیں۔ وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ سادگی، صاف گوئی، یہ اس زمانے کے اندر ایسی باتیں کچھ معیوب نہیں تھی۔ دیکھو کتنا سادہ آدمی ہے کہ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کو ضرورت نہیں تو میرا نکاح کر دیں۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا پھر حق مہر میں کیا دو گے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا جاؤ لوہے کی کوئی انگوٹھی ڈھونڈو گھر سے، وہ مل جائے۔ فرمایا نہیں ہے۔ کہنے لگا یہ ایک ازار ہے، نیچے ایک تہبند باندھی ہوئی ہے، صرف یہ ہے، آدھا اس کو دے دیتا ہوں، آدھا خود رکھ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو آدھا اس کو دے گا تو خود کیا باندھے گا؟ کہنے لگا پھر؟ آپ نے فرمایا حل معک من القرآن شیء، کیا تجھے قرآن میں سے کچھ یاد ہے؟ کہنے لگا ہاں فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بس قد زوجناکہا بما معک من القرآن، وہ قرآن جو تجھے یاد ہے وہ تو اس کو یاد کروا دے، یہی تیرا حق مہر ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نکاح کر دیا۔ یہ اس سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مرد بھی خود جا کر مطالبہ کر سکتا ہے عورت کے وکیل سے کہ میں آپ کی بیٹی سے یا جس کے آپ وکیل ہیں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ البتہ عورت سے مخفی تعلقات، رابطے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کے ورثاء سے بات کرے، جس طرح کی عورت نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اللہ کے نبی کے لیے، تو پھر اس بندے نے سمجھا کہ اللہ کے نبی اس کے وکیل ہے، اس نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ بات کی کہ میرا اس سے نکاح کر دیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے تو وکیل سے خود بات کی جا سکتی ہے، اور یہ شرعاً کوئی معیوب اور بری بات نہیں ہے۔ دوسری بات، قرآن مجید بطور حق مہر دیا جا سکتا ہے، یعنی کہ قرآن کی تعلیم بطور حق مہر۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کم از کم حق مہر 10 درہم ہونا چاہیے۔ 10 درہم کیا ہے؟ 10 درہم وہی ہے جی 32.5 روپے جو کسی دور میں ہوتے تھے، آج کل کے اعتبار سے تقریباً 900 1000 روپیہ 1200 روپیہ بنتا ہے 10 درہم۔ یہ اتنا کمزور مسئلہ ہے کہ اس پر کوئی صحیح روایت نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، صرف ان کے امام کا ایک قول ہے جو ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اسی کو وہ چمٹے ہوئے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔
جی شرعی حق مہر، شرعی حق مہر، شرعی حق مہر کیا ہوتا ہے؟ شرعی حق مہر مرد کی استطاعت اور اس کی طاقت کے مطابق ہوتا ہے، جتنی اس کے اندر طاقت ہو وہ اس کا شرعی حق مہر ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس اللہ نے اس کو نواز رکھا تو اس کا حق مہر بھی پھر لاکھوں کروڑوں میں جا سکتا ہے، اور اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اس کا حق مہر آج کے دور میں بھی 10-20 روپے بھی ہو سکتے ہیں اگر ہے ہی اس کے پاس یہ کچھ۔ تو بہرحال امام بخاری یہاں سے یہ استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ عورت نے اپنا نفس اللہ کے نبی کو پیش کر دیا، آپ نے اس کا وکیل بن کر آگے نکاح کر دیا۔ اس حدیث سے اور بہت سے مسائل ثابت ہوتے ہیں، علماء نے 18-20 مسئلے اس حدیث سے ثابت کیے ہیں، لیکن وہ آگے کتاب النکاح میں یہ حدیث دوبارہ آئے گی، وہاں پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یہاں پر وکالت کا باب ہے تو حدیث کا وکالت کے ساتھ تعلق اس طرح کہ عورت نے اپنا وکیل اللہ کے نبی کو بنایا، آپ نے اس کا آگے نکاح کر دیا، تو مطلب یہ ہے کہ امام کو عورت وکیل بنا سکتی ہے، لیکن یہاں سے عدالتوں کا نکاح ثابت نہیں ہوتا۔ عدالت اس لڑکی کا نکاح کر سکتی ہے کہ جس لڑکی کے ورثاء نہیں ہیں۔ ایک یتیم بچی ہے، اس کے ماں باپ تایا چچا نہیں ہیں، عدالت اس کی وکیل بنتی ہے۔ ایک لڑکی بھاگتی ہے گھر سے کسی اپنے آشنا کے پیچھے، ماں باپ بہن بھائی سب روتے چلاتے ہیں، جا کے وہ عدالت کو اپنا ولی بنا کے نکاح کر لیتی ہے۔ یہ نکاح نہیں ہے، یہ نکاح نہیں ہے۔ نکاح یہ ہوتا ہے عدالت اس وقت کام آتی ہے جب ولی ہی بالکل نہ ہو، یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ولی مرشد نہ ہو۔ ولی مرشد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ولی مرشد کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا ولی وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ ویسے تو لڑکیاں کہتی ہیں کہ میرا باپ میرا خیر خواہ نہیں ہے، جب ان کی پسند کے لڑکے سے ان کی شادی نہ کی جائے تو وہ یہی کہتی ہیں کہ میرا باپ میرا خیر خواہ نہیں ہے، لیکن اس کو نہیں کہتے غیر مرشد ولی۔ غیر مرشد ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی، مثال کے طور پہ کئی لوگ پیسوں کے عوض اپنی بیٹی بیچتے ہیں، مجھے اتنے پیسے دو میں تمہیں اپنی بیٹی دے دوں گا، یا چھوٹی چھوٹی بچیوں کے نکاح جو ہے نا وہ محض مفادات کی خاطر کسی بوڑھے آدمی سے کر دیے، یا کسی دیندار عورت کا نکاح انتہائی بے دین آدمی سے کر دیا۔ یہ مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر لڑکی قانون کا سہارا لے سکتی ہے۔ وہ باپ کو یوں کہے کہ یہاں نہ کرو، یہ بے دین آدمی ہے، کسی دیندار سے کر دو، میں ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ فلانے سے کرو، پھر عورت لڑکی رائٹ ہے، یہاں پر حق پر ہے۔ اگر وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ تعلقات رکھتی ہے اور پھر اس کے لیے باپ کو کہتی ہے کہ میرا باپ میرا خیر خواہ نہیں ہے کیونکہ وہاں شادی نہیں کر رہا جہاں میں چاہتی ہوں، تو یہ لڑکی یہ درست نہیں ہے اس کی بات۔ تو اس حدیث سے کوئی عدالت کے نکاح کا ثبوت نہ لے، اس حدیث میں یہ چیز نہیں ہے۔ مزید اس پر انشاءاللہ العزیز میں نے کہا کہ گفتگو آگے کریں گے۔ ابھی ایک حدیث مختصر، اس کا ترجمہ آج اور اس کی تشریح کل کریں گے۔ باب اذا وکل رجلا فترک الوکیل شیئا فاجازہ الموکل فہو جائز۔ جب کوئی کسی کو وکیل بنائے، فترک الوکیل شیئا تو وکیل خود کوئی چیز چھوڑ دے، فاجازہ الموکل تو موکل بھی اس کو جائز قرار دے دے، فہو جائز تو یہ جائز ہے۔ وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى جَازَ اور اگر وہ قرض بھی دے مقرر مدت تک تو جائز ہے۔ باب کا مطلب یہ ہے آپ نے وکیل کو کتنے اختیارات دے رکھے، یہ آپ کی رضامندی کے ساتھ ہے۔ اگر آپ نے وکیل کو کہا ہوا ہے نا کہ تمہیں میرے سے پوچھے بغیر یہ کام کرنے کی اجازت ہے، یا وکیل کو پتہ ہے کہ میں یہ کام کر لوں گا تو میرا موکل میرے سے ناراض نہیں ہوگا، تو یہ کام کرنا اس کے لیے جائز ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کو پتہ ہو کہ وہ ناراض ہوگا، یا آپ نے اس کو بالکل سختی سے منع کیا ہو کہ میرے پوچھے بغیر پتہ بھی نہیں ہلانا، پھر اس کے لیے خود تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عثمان بن الحیثم ابو عمر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عوف نے، وہ محمد بن سیرین سے، وہ ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے رمضان کی زکوٰۃ فطرانے کی حفاظت کے لیے مجھے مقرر کیا۔ فَأَتَانِي آتٍ ایک آنے والا آیا، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ وہ کھانے میں سے یوں لپے بھر بھر کے چوری کرنے لگا۔
فأخذته، میں نے اس کو پکڑ لیا، وقلت لأرفعنك إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا میں تجھے ضرور بھی ضرور اللہ کے رسول کے پاس لے کے جاؤں گا۔ قال انی محتاج وعلی عیال ولی حاجۃ شدیدہ، میں محتاج آدمی ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، میں سخت ضرورت مند ہوں۔ قال فخلیت عنہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے ترس آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فاصبحت، میں نے جب صبح کی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ قال قلت یا رسول اللہ شکا حاجتا شدیدتا مع عیالا فرحمته فخلیت سبیلہ، اس نے میرے سے سخت تنگ دستی کی شکایت کی اور بیوی بچوں کا واسطہ دیا، بس میں نے اس کو چھوڑ دیا، مجھے ترس آیا اس پر۔ قال اما انہ قد کذبک وسیعود، خبردار اس نے تیرے سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ فعرفت انہ سیعود لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا انہ سیعود، کہ وہ لوٹے گا۔ فرصدتہ، پس میں اس کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ فجعل یحثو من الطعام، پھر وہ کھانے سے یوں لپیں بھر بھر کے ڈالنے لگا پانڈ میں، چوری کرنے لگا۔ فاخذتہ، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ فقلت لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا میں ضرور تیرا معاملہ آج اللہ کے رسول تک اٹھاؤں گا۔ قال دعنی فانی محتاج وعلی عیال لا اعود، چھوڑ دو مجھے، میں محتاج آدمی ہوں، میرے بیوی آج کے بعد نہیں میں آؤں گا۔ اب اس نے ایک نیا واسطہ دے دیا کہ آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ فرحمتہ فخلیت سبیلہ، میں نے اس پر رحم کیا اور اس کا رستہ چھوڑ دیا۔ فاصبحت، پس میں نے صبح کی، فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک، ابو ہریرہ تیرے قیدی نے کیا کیا؟ قلت یا رسول اللہ شکا حاجتا شدیدتا وعیالا فرحمتہ فخلیت سبیلہ، اس نے سخت تنگ دستی کی شکایت کی، بیوی بچوں کی تنگ دستی کا واسطہ دیا، بس مجھے رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ قال اما انہ قد کذبک وسیعود، یقیناً اس سے تیرے سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ فرصدتہ الثالثۃ، میں تیسری دفعہ اس کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ فجعل یحثو من الطعام فاخذتہ، وہ پھر غلے میں سے لپے بھر بھر کے چرانے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ فقلت لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہذا آخر 3 مرات، اب تو میں تجھے ضرور اللہ کے رسول کے پاس لے کر جاؤں گا، اور یہ آخری تیسری باری تھی۔ انک تزعم لا تعود ثم تعود، تو دعویٰ کرتا کہ آپ نہیں آؤں گا پھر تو آ جاتا ہے۔ فقال دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، یار مجھے چھوڑ دو، میں تجھے کچھ ایسے کلمات بتاتا ہوں کہ اللہ تمہیں ان کلمات سے فائدہ دے گا۔ قلت ما ہن، میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ قال اذا آویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، جب تو اپنے بستر کی طرف آئے تو آیت الکرسی پڑھا کر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حتی تختم الآیہ، یہاں تک کہ تو آیت کو ختم کر دے۔ فإنک لن یضال علیک من اللہ حافظ، مسلسل تیرے اوپر اللہ کی طرف سے ایک نگران مقرر ہوگا۔ ولا یقربک شیطان حتی تصبح، شیطان تیرے قریب نہیں آ سکے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ فخلیت سبیلہ، پس میں نے اس کا رستہ چھوڑ دیا۔ فاصبحت، پس میں نے صبح کی، فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فعل اسیرک البارحہ، گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ قلت یا رسول اللہ زعم انہ یعلمنی کلمات ینفعنی اللہ بہا فخلیت سبیلہ، اللہ کے رسول اس نے یہ کہا کہ میں تجھے کلمات سکھاتا ہوں، تمہیں اللہ ان کلمات سے فائدہ دے گا، اس وجہ سے میں نے اس کا رستہ چھوڑ دیا۔ فقال ما ہی، وہ کلمات کیا ہیں؟ قلت قال لی اذا آویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی من اولها حتی تختم الآیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس نے مجھے کہا کہ جب تو بستر پر آئے تو آیت الکرسی پڑھ، شروع سے لے کے آخر تک آیت پوری کر دے۔ وقال لی لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان حتی تصبح، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے صبح تک تیرے اوپر ایک نگران رہے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آ سکے گا۔ وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ، اور صحابہ خیر پر انتہائی حریص ہوتے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا اما انہ قد صدقک وهو کذوب، یقیناً ہے وہ بڑا جھوٹا آدمی لیکن وہ تیرے سے سچ بول گیا۔ تعلم من تخاطب منذ 3 لیال یا ابا ہریرہ،
ابو ہریرہ تجھے پتہ تیری گفتگو 3 راتیں کس سے ہوتی رہی ہے؟ قال لا، نہیں اللہ کے رسول. قال ذاک شیطان، یہ شیطان تھا. اس حدیث کی تشریح انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان حدیث کو سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 2310 اور 11.